بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا قاری بنیامین عابد صاحب، وہ انشاءاللہ ہم سب کے محبوب خطیب ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے اور اتنی دیر صبر کیا، اتنی دیر سکون اور آرام بھی کیا۔ اللہ پاک ان کی جوانی میں اور برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده۔ الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا عزيزا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما۔ کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غم خار ہوئے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، تے پیار دے بدلے پیار ہوئے، چھڑ عابد انج دے وطنانوں جتھے بندہ بندہ بیکار ہوئے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک نے اس کائنات اندر جتنیاں بھی مخلوقات پیدا فرمائیاں نے، ساریاں مخلوقاں وچوں اللہ نے انسان نو سب تو بہتر بنایا ہے، اور پھر انساناں تو بعد اللہ پاک نے سارے انساناں دے وچوں اللہ نے انبیاء نو بہتر بنایا ہے، اور پھر انبیاء تو بعد اللہ پاک نے علماء نو بہتر بنایا ہے۔
یعنی ترتیب انج ہے کہ ساریاں مخلوقاں چوں انسان بہتر، انساناں وچوں انبیاء بہتر، تے انبیاء تو بعد علماء بہتر۔ ساریاں مخلوقاں چوں انسان بہتر کیوں ہے؟ انساناں وچوں انبیاء بہتر کیوں نے؟ پھر انبیاء تو بعد علماء بہتر کیوں نے؟ ایدی وجہ کی؟ ایدی وجہ یہ ہے کہ ساریاں مخلوقاں جو انسان اس واسطے بہتر ہے کہ اللہ پاک نے انسان نو عقل بھی عطا فرمائیے تے شریعت مطہرہ دا مکلف بھی بنایا ہے۔ ویکھو نا امب دا پیڑ امب پکاندا ہے، کھاندا نہیں۔ انگور دی بیل انگور سجاندی ہے، کھاندی نہیں۔ کھائے گا اوئی جدے کڑا عقل ہے، تے عقل اللہ نے انسان عطا کی تھی۔ انسانہ وچوں پھر انبیاء بہتر اس واسطے دے کہ انبیاء نو اللہ نے وحی دا علم عطا کیتا ہے، اور انبیاء تو بعد علماء بہتر اس واسطے نے کہ اللہ نے علماء نو انبیاء دا وارث بنایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہے۔ یعنی علم ہی ایک ایسی چیز ہے، انبیاء کو آیا تے انبیاء بہتر ہو گئے، علماء کو آیا تے علماء انبیاء تو بعد بہتر ہو گئے۔ یہ علم شے کی ایڈی قیمتی جدے کو آ جاندہ ادھا رتبہ وج جاندہ، یہ آخر ایڈی قیمتی شے ہے کی شے کی جدے کو آ جاؤ دی شان اچھی ہو جاندی ہے، جدے کو آ جاؤ دا مقام وج جاندہ ہے۔ جاننا دے چاہی دا نبی شے کی ایوے کنا اب میں کہ او پکھا ہے او سونڈلہ ڈبا ہے، شاید ہے علم کی شاید او شاید کیڑی جدہ نام اللہ نے علم رکھا ہے۔ اس گل نو سمجھن واسطے تانوں سورہ الرحمن دیاں پہلیاں 4 ایتاں تے غور کرنا پڑے گا۔ میں وہ 4 ایتاں تو اڈے سامنے پڑھاں گا انشاءاللہ، تسی سنو گے کہ سوؤں گے؟ میں انتا لگ دا بھی تسی تانوں نیند دے SMS آ رہے ہیں، وچوں کئیاں بندیاں نو نا نیند دے میسج آ رہے ہیں، میں ویکھ رہے ہیں تے گھبرانا نہیں، آپا انشاءاللہ گفتگو چھیتی مکا دینی ہے۔ بس میں ارادہ بنایا بھی گھنٹیاں دی نہیں منٹاں دی تقریر کرنی ہے، پہمیں 90 منٹی ہو جائے پر کرنی منٹاں دی، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ وہ 4 آیات پڑھاں گا، تسی سنو گے کہ وہ انشاءاللہ پھر میں ان 4 آیات دا ترجمہ کراں گا، تسی ترجمے تے غور کرو گے انشاءاللہ۔ جدو میں 4 آیات پڑھ لیاں، تسی سن لیاں، میں ترجمہ کر لیا، تسی غور کر لیا، تے آپاں نو پتہ لگ جائے گا کہ علم کیڑی شے دا نام ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سانو سارے انو ادھتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان
اللہ پاک فرماتے نے رحمان نے قرآن دا علم سکھایا انسان بنایا پھر انسان نو بیان سکھایا چار گلاں دا تذکرہ رحمان دا قرآن دا انسان دا بیان دا رحمان دا تعارف کیا ہے الرحمن علی العرش استوى قرآن دا تعارف کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انسان کنو کہنے نے ہے آپا سارے انسان بیٹھے بیان کنو کیا جاتا ہے بعد مفسرین نے فرمایا ہے قرآن پاک دی ہو تشریح ہو تفسیر جڑی اللہ دے پیغمبر نے اپنی زبان جو فرمائیے انہوں بیان کیا جاتا ہے حضرات محترم چار ایتاں دا ترجمہ میں کر دیتا ہے نالے تو انہوں تعارف کروا دیتا ہے رحمان دا اور قرآن دا اور انسان دا اور بیان دا ہونے نہ چار ایتاں دے وچوں علم لبنا علم کتے آؤ علم لبیے اگر دوبارہ انہاں چار ایتاں تے غور کرو نا تے تو انہوں پتہ لگے گا انہاں چار ایتاں دے اندر دو ایتاں جدیاں نے جن ایتاں دے نال اللہ پاک نے لفظ علم نو لگایا ہے کیڑیاں کیڑیاں علم القرآن پھر اگے جا کے آکھیا ہے علمہ البیان اللہ پاک نے قرآن نہ لفظ علم لگایا اللہ پاک نے بیان نہ لفظ علم لگایا تاکہ دنیا دے لوگاں نو پتہ چل جائے اللہ دی زمین تے سب تو بڑا علم یا اللہ دے قرآن دا نام ہے یا محمد الرسول اللہ دی زبان دا نام ہے علم دو چیزاں دا نام ہے اللہ دے قرآن دا کالی کملی والی دی زبان دا اللہ ہے جڑے بندے گلاں کر لگ جاندے نے ہے جی فلانے بندے کول بڑا علم ہے اچھا کیویں ہے جی اردو وچ بھی تقریر کر لیندا ہے پنجابی وچ بھی تقریر کر لیندا ہے عربی وچ بھی کر لیندا ہے انگلش وچ بھی کر لیندا اودے کول بڑا علم ہے اے علم نہیں ایک بندہ مختلف زبانہ میں تقریر کر لیندہ ہے یا مختلف زبانہ جاندہ ہے اے دا نام علم نہیں انہوں علم نہیں کیا جاندہ ایک گل سمجھان واسطے میں تو انہوں دو مثالہ دے مانگا پہلی مثال تو انہوں سمجھا مانگا اے گلاس وچ کی ہے سارے بولو اے جڑا اچھی بولے اللہ زمزم دا پانی پیار اللہ اللہ پانی یہ پانی انہوں کہتے ہیں پانی انہوں اپنی زبان پنجابی اندر کہتے ہیں پانی اس پانی نو اردو وچ یہ کہتے ہیں ذرا سوار کے پڑھ لو پانی اس پانی نو جناب ہندی وچ یہ کہتے ہیں جل اس پانی نو فارسی وچ یہ کہتے ہیں آب اس پانی نو عربی وچ یہ کہتے ہیں ماؤن اس پانی نو انگلش وچ یہ کہتے ہیں واٹر ہے پانی ہے ہر زبان دا اپنا اپنا نام ہر قوم دا اپنا اپنا نام ہر ملک دا اپنا اپنا نام اے علم نہیں اگر علم انگریز دے گھر پیدا ہونے والا بچہ ایک دن بھی سکولے نہیں جاندہ زبان کھول دیتے پانی نو واٹر کہن لگ جاندہ ہے عربی دے گھر پیدا ہونے والا بچہ ایک دن بھی سکول تے مدرسے نہیں جاندہ زبان کھول دے پانی نو ماؤن یا گویا کہن لگ جاندہ ہے پتہ لگا ہے دا نام علم نہیں پھر علم کیڑی چیز دا نام ہے علم اسی دا نام ہے پانی آیا کتھوں ہے پانی بنایا کنے ہے پانی نادر کنے کیتا ہے ایس پانی دے نادر کرن دا مقصد کیا ہے اے ہے علم تے علم دنیا دی کو کتاب اندر موجود ہے یعنی قرآن پاک اندر قرآن پاک کی کہندہ ہے فرمایا وَأَنزَلْنَا
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فرمایا پانی کو ہم نے نازل کیا آسمان سے نازل کیا یہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے یعنی بذات خود پاک بھی ہے اگے پاک کردہ بھی ہے ایدہ نام علم ہے اور دوسری مثال تے غور کرنا ادھر میرا بیکھو کرسی تے کون بیٹھا ہے ایک کرسی تے بندہ بیٹھا ہے اینو بندہ ہی کہتے ہیں اس شریر کو بندہ کہتے ہیں اینو جناب پنجابی وچ کی کہتے ہیں بندہ اسے بندے نو اردو وچ کی کہتے ہیں چلو انسان کہہ لو اسے بندے نو ہندی وچ کی کہتے ہیں ویکتی اسے انسان نو عربی وچ کی کہتے ہیں رجلن اسے بندے نو انگلش وچ کی کہتے ہیں مین عورت نو کہتے ہیں وومن ہے بندہ یہ ہے انسان یہ ہے 6-7 فٹا بنت آدم یہ جناب ابھی ابن آدم یہ لیکن ہر زبان اندر ہر ملک اندر ایدے نام وکھرے وکھرے نے بولن دا انداز وکھرا وکھرا ہے ایدہ نام علم نہیں اگر ایدہ نام علم ہے عربی دے کر پیدا ہونے والا بچہ زبان کھول دے تے مرد نو رجلن کہیں دے اور جناب انگریز دے کر پیدا ہونے والا بچہ زبان کھول دے تے جناب آدمی نو مہن کہن لگ جاندہ ہے ایدہ نام علم نہیں پھر علم کیڑی چیز دا نام ہے علم اس چیز دا نام ہے اے بندہ آیا کتوں اے بندہ بنایا کنے اے بندہ بنان والے نے کس مقصد لی بنایا ہے ایدہ نام علم ہے اے علم دنیا دی کو کتاب اندر موجود ہے اس کتاب دا نام قرآن پاک ہے اللہ فرماتے نے والتینی والزیتونی وطوری سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یہ ہے علم اسے کیسے ہے علم اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقارے دا نام علم تے علم توانو مدرسیاں جو ملے گا علم توانو جناب مولانا اشرف جداد سلفی صاحب دی اس ادارے بھی جو ملے گا اپنے بچیاں نو علم پڑھاؤ میں یہ نہیں کہندا اپنے بچیاں نو کالج نہ پڑھاؤ اپنے بچیاں نو یونیورسٹیاں وچ نہ لے کے جاؤ وہ بھی علم حاصل کرو ایف اے بھی کرو بی اے بھی کرو میٹرک بھی کرو ایم فل بھی کرو لیکن علم دا نام ہے نال نال دکھ دی گل لے وے میں خلاف نہیں میٹرک دے میں خلاف نہیں ایف اے بی اے دے لیکن یارو دکھ ہو دوندہ ہے جدو کو کالج جو یونیورسٹی دا پڑھیا یار طالب علم ہے جی کر کے سوڈڑ بوٹڑ ہو کے اپنی جناب ہے جی کر کے اپنی ٹائی نو جی ہلاندہ ہے تے نالے کہندہ ہے اے آفدہ تیرے کڑ کوئی علم ہے وہ ان پڑھے میں پڑھیا ہویا ماں اے مولویہ تو کو پڑھیا ہے میں پڑھیا ہویا ماں میری کوڑی لمے میں گریجویٹ ہوں میں پڑھیا یا بندہ ماں وہ تو میرا دل کردہ ہے میں حافظ قرآن نو کما میں قاری قرآن نو کما میں عالم دین نو کما حافظ صاحب نظران تاں چکونا مولانا نظران تاں چکونا ایدیاں نظران پا کے گل کرو انو ایک گل سمجھاؤ اللہ دیا بندیا جڑا علم تیرے کولے وہ سیاستان دے ذریعے آیا ہے جڑا علم تیرے کولے جنیاں دے ذریعے آیا ہے پر جڑا علم میرے کولے اللہ پاک نے عرش برین تو نادل فرمایا ہے وہ علم اللہ پاک نے آسمان تو نادل کیتا ہے اللہ نے قربان داما حضرات دی وقار جڑا علم اللہ پاک نے کتاب مبین وچ ذکر کیتا ہے وہ دنیا تے نہیں تو عرش برین تو آسمان تو نیچے اتریا ہے ہج کیا لونا اللہ پاک نے علم کتاب مبین اندر بیان کیتا کتاب مبین اللہ پاک نے روح الامین دے دیتی روح الامین کتاب دا علم لے کر کے صادق الامین جو اترایا صادق الامین اس کتاب دا علم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیتا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کتاب دا علم پڑھ کے تابعین پڑھا
پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین نو پڑھایا، تبع تابعین نے محدثین نو پڑھایا، محدثین نے مجتہدین نو پڑھایا، مجتہدین کولوں معلمین نے پڑھیا، تے معلمین کولوں بنیامین نے پڑھ کے مومنین کے بیان کر دیتا ہے۔ حضرات دی وقار علم ایڈا بڑا علم ہے، اس علم دیکھ کے ایک پاسے بندہ ہے تے دوسرے پاسے رب رحمان ہے۔ علم ایڈا بڑا ہے، اس علم دی سند فرش تو لگ کے عرش تک ساڑھے کھڑ موجود ہے۔ ایڈا قیمتی علم ہے، اللہ نے قربان جاما، علم عرش تو آیا ہے محمد رسول اللہ دے سینے تھے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے یہ پوری امت تک علم دے موتی پہنچ گیا نے۔ تائیں میں محبت نل کیا کرنا، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، ناداروں کو علم کے موتی انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، ناداروں کو علم کے موتی۔ اللہ میں قربان جاما، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ علم کہیں دے نے اللہ سانو علم حاصل کرم دی توفیق دے۔ اے ہون تک میں تنو یہ سمجھایا بھی علم کیڑی شے دا نام، ہون میں تنو یہ دسن لگا بھی شے قیمتی کیڑی، ہر شے دی ایدی بھی کو قیمت ہے، او بتیاں دی بھی قیمت ہے، پکھے دی بھی قیمت، اے علم جڑی شے آ ایدی قیمت کی ہے، اے قیمتی کیڑا ہے؟ ذرا توجہ، اللہ توجہ کرنا، میری گل تانوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مجھے کر ہاتھ کھڑے کرو، میں نے پتہ لگے کہ انہوں سمجھ نہیں آ رہی۔ پیار کیتا ہے، پیار کیتا ہے، گسا تے نہیں کیتا؟ اللہ توجہ کرنا، قدرات تے دی وقار غور کرنا درا۔ اور میں تمہیں دسا علم شے قیمتی کڈی ہے، اس گل نو سمجھن واسطے حضرات محترم سورہ مجادلہ دی آیت نمبر 11 پڑھیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا کائنات دے لوگو ایمان تے علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں دے رتبے بلند کردہ ہے، شانہ اچھیاں کردہ ہے، وساوے والیا اردہ گرتوان والیا۔ علم ایڈی وڈی دولت ہے، ایڈی وڈی دولت ہے، اے علم دی برکت ہے۔ اللہ پاک نے مکے دے در یتیم نو ورشان دا پرہونا بنا لیا ہے، اے علم دی برکت ہے۔ اکھاں تو نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم نو اللہ پاک نے پیغمبر
ممبر دے مسلے تے کھڑا کر دیتا ہے یارو علم دی برکت رنگ دا کالا بلال چلتا مدینے دیاں گلیاں اندر ہے پر او دے پیراں دیاں کٹ رب دی جنت اندر سنائی دے رہی ہے علم نور ہے علم رحمت ہے علم برکت ہے علم ایمان ہے علم قرار ہے علم سکون ہے علم رحمت ہے علم برکت ہے علم تو وڈی دنیا تے کوئی دولت نہیں علم بیٹا وڈا علم ایڈا وڈا نور ہے اگر تینوں میری گل تے یقین نہیں آندا تے افریقہ دے کالے کٹ کاریاں نو ویکھیا کر ہے تے کالے کٹ نے پر جدو قرآن پڑھ دے نے تے بڑے بڑے گورے اٹھ کے انہاں دا متھا چم لیندے نے ایک آدھی برکت ہے علم دی برکت ہے اللہ پاک نے علم ایڈی وڈی دولت دا نام رکھیا ہے صحیح البخاری کتاب العلم راوی دا نام حضرت امیر معاویہ کہو رضی اللہ تعالی جو امیر معاویہ کو مانتا ہے بولے گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 ہم نوکر ہیں اکر بیت کے ہم نوکر آل رسول کے ہم ماننے والے آل جعفر کے ہم ماننے والے آل عقیل کے ہم ماننے والے آل عباس کے ہم ماننے والے آل محمد کے ہم ماننے والے اہل بیت کے ہم ماننے والے ازواج مطہرات کے ہم ماننے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہم اپنے سامنے لوگوں کو بٹھا کر جمع کر کے کبھی یہ نہیں کہتے چاروں کو مانو باقیوں کو چھوڑ دو دو کو مانو باقیوں کو چھوڑ دو 12 کو مانو باقیوں کو چھوڑ دو 5 کو مانو باقیوں کو چھوڑ دو ہم اہل الحدیث ہیں ہم اللہ کے فضل سے اتفاق کے اتحاد کے دائی ہیں ہم اپنے سامنے اپنی عوام کو بٹھا کر یہ نہیں کہتے ہم ان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک ہم تمام صحابہ کو مانتے اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا رابطے دی وقار غور کر دے جانا درہ میں کی کہہ رہے ہیں سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اللہ بول دینے ایک بری سارے کو سبحان اللہ یار کچھ تے یار خیال کرو کوئی بندہ باروں آیا ہوئے تے پھر اور گل گھر دا بندہ تے پھر گھر دے بندے دی نہیں گل مانتے تے پھر تے گل ماڑی ہے نا ذرا سارے کو سبحان اللہ ہاں پتہ لگے بھی اوکاڑے والے نو سن دے نے انہاں نہ لوکی کہن بھی بھائی آپ دیاں نو کوئی نہیں سن دے ذرا کوئی عزت رکھو سارے ہاتھ چک کو سبحان اللہ ہن میرا کو پایا کہ خون ودیا میرا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میں کی کہہ رہا سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا صحابی رسول آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا قاری قرآن لقب ہی سے آیا میرے آقا دا غلام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے من یرید اللہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین اللہ پاک جس بندے نے بھلائی دا ارادہ کر دینے اللہ نو کی عطا کر دینے اسی سمجھنے اللہ جے تے مہربان ہو جائے انہوں کارا دے دیندا ہے انہوں
گڈیاں دے دیندا انہوں مقام دے دیندا نانا حضرات دی وقار اسی سمجھنے ہاں جدے کل کار بڑی ہے او دے تے اللہ مہربان ہے جدی دکان بڑی ہے او دے تے اللہ مہربان ہے جدا مکان بڑا ہے او دے تے اللہ مہربان ہے نہیں نہ کار والا نہ مکان والا نہ دکان والا بلکہ جس بندے دے کول علم جتنا زیادہ ہوئے گا میرا اللہ دے تے مہربان بھی اتنا زیادہ ہوئے گا اللہ علم ایڈی وڈی دولت ہے اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی اللہ پاک نے نہیں آکھیا اللہ مینوں درہم و دینار زیادہ دے دے اللہ مینوں سیم و زر زیادہ دے دے اللہ مینوں سونا چاندی زیادہ دے دے نانا میرے پیغمبر نے کدی سونے چاندی دا تقاضا نہیں کیتا کدی انہاں چیزاں دا اضافہ نہیں منگیا ایک شے جدی میرے نبی نے اللہ پاک کو زیادہ منگی اضافہ منگیا بلکہ آپ نہیں منگیا خود اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اللہ نے خود آکھیا مانگ میرا سونا اللہ میں کی منگا فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا میرے بابو میں نو آکھونا اللہ میں نو علم زیادہ دے دے اللہ میری علم وچ برکت پا دے اللہ میری علم وچ اضافہ کر دے امدادہ کرو علم بیٹی وڈی دولت ہے میرے نبی اللہ پاک کو علم دا اضافہ پہ مانگ دینے اور لوگوں میرے پیغمبر دا اللہ پاک دے کلو علم دے اضافے دا سوال کرنا اس بات دی دلیل ہے اللہ دی زمین تے علم تو وڈی کوئی دولت ہو سکتی علم تو وڈی کوئی دولت نہیں اللہ میرے نبی نے منگیا پھر اللہ پاک نے میرے نبی نے اتنا علم دیتا فرمایا سونیو تسی ساڈے کولو علم دا اضافہ مانگ دیو اسی تانوں اتنا علم دے دیتا ہے کہ تانوں پوری انسانیت دا معلم بنا دیتا ہے ہن پوری انسانیت دا معلم تانوں بنایا ہے تائیں فقیر نے آکھیا ہے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ بڑا چھوڑے رب دی جنت نورستا ہے جامدہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو عطا چھوڑے رب دی جنت نورستا ہے جامدہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو بقا چھوڑے او تی تعلیم داغ اثر دوستو یہ جو صدیق بڑے آئے بو بکر دوستو سارا کنبا قبیلہ تے دینار و در سوڑے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے رب دی جنت نورستا ہے جامدہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو بقا چھوڑے اللہ میں قربان جاما قال اللہ تعالی وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا میٹی وڈی دولت ہے کہ میرے نبی اللہ پاک کو ہاتھ اڈ کے پہ مانگ دینے علم میٹی وڈی دولت اللہ سانو علم حاصل کرن دی توفیق اللہ سانو عالم بڑھائے اچھی آمین آکھو اللہ اپنے بچیاں نو عالم بنام دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس مرکز کے اندر اپنے بچیاں نو داخل کروام دی توفیق عطا فرمائے کیوں بھئی داخل کرواؤ گے نا علم حاصل کرو گے نا اپنے بچیاں نو عالم بنواؤ گے نا تو پھر کی خیال ہے میں تقریر شروع کراں تسی سمجھ تو بھی موک گئی حجے تے میں ہون شروع کروں آئی تو میں تیار کیتا ہے تو اگرچہ اللہ اکبر اگرچہ میری طبیعت تھوڑی جی کھچکی ہوئی ہے پر تقریر میں اجے ہون شروع کروں ہے اجے تائیں تو میں تانوں تیار کیتا ہے علم دی گل سنان تے جے تہاڈا ارادہ بن گیا علم دی گل سنن لئی پھر میں بیان کراں
اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا ہن تک میں جنی گفتگو کر چکے ہاں جڑے جڑے بندے نے گل نو توجہ نال سنیا او دا ذہن بن گیا یار ساڈے علاقے دا بندہ تے گل صحیح پیا کردا ہے باقی علم سیکھنا چاہیدا ہے لہذا اج تو بعد میں آپ علم سکھاں گا اپنے بچوں نو بھی علم دے رستے تے پاواں گا ہن دے واسطے 5 گلاں نے 5 گلاں نوٹ کر لو جڑا جڑا بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے انہوں 5 اصول فالو کرنے پین گے جڑا جڑا بندہ اپنے بچے نو عالم بنانا چاہتا ہے انہوں چاہیے اپنے بچے نو 5 چیزاں سکھا دے وے انہاں 5 طریقیاں تو بغیر علم ربانی نہیں آ سکدا اللہ پاک دی وحی دا علم اسے بندے کول آئے گا جڑا بندہ 5 کام کرے گا کیڑے کیڑے سب تو پہلا کام حضرات دی وقار جڑے بندے نے علم سیکھنا ہے انہوں چاہیے جے کول علم سیکھنا ہے ادب کرنا ہے جے کول علم لبی ادب کرنا ہے جے کول علم حاصل کرنا ادب کرنا ہے جے کول علم پڑھنا ادب کرنا ہے ایک لفظ بھی پڑھو ادب کرو ایک جناب صفحہ بھی پڑھو جے کول ادب کرو احترام کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی پتہ ہی کر رہے ہیں گھنٹہ جڑا خطیب سانو اللہ دا دین سنادا ہے جدوں تھک جانے تے لتاں اودے ال سیدھیاں جو سدھیاں لتاں دے ال کر جو ٹوپ نہیں کڈی گئی جاتی سدھیاں دے ال اللہ اللہ انجنا کریا کرو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار جد کول علم حاصل کرو او دی عزت کرو ادب کرو احترام کرو اللہ اللہ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو ویکھی بلکہ کچھ مہینے پہلے ایک ویڈیو کلپ میں فیس بک تے ویکھ رہا سا ایک جناب سکول دے ماسٹر صاحب نے یا کوئی استاد صاحب نے وہ موٹر سائیکل یا سائیکل تے آندے پہنے سجے کھبے جناب بچے جناب چھپ کے بیٹھے نے ایک بچہ ویڈیو بنا رہا ہے جدوں قریب آیا یہ نکل کے جناب قریب آ گئے انہاں دے ہتھ وچ سوٹیاں پھڑیاں نے ڈنڈے پھڑے نے یہ مارن لگ پے یہ جناب نو مارن لگ پے یہ جڑا اگے بندہ دا ویڈیو بنان لگ پیا تے نالے کہندے نے سانو تو مارنا ہے سانو سزاواں دینا ہے تے اسی تیرے کولوں بدلہ لینا ہے یعنی وہ اپنے استاد نو ماری جاندے سن اپنے استاد کٹی جام دے سن وہ یارو کیسا زمانہ آ گیا ہے وہ ہاتھ میں تے گسے وچ آیا کرنا تے کیا کرنا اس ہاتھ نو کٹ دینا چاہیے جڑا اپنے استاد دے اٹھ جائے اس ہاتھ نو جناب اودوں کیڑے پہ جانے چاہیے نے جڑا ہاتھ اپنے استاد دے اٹھ جائے اس ہاتھ تے تذاب ڈول دینا چاہیے جڑا ہاتھ استاد دے اٹھ جائے اللہ پاک نے ماں باپ دا تے استاد دا رتبہ ایڈا اونچا بنایا ہے ان ہستیاں تے کے ہاتھ نہیں چکنا چاہیدا اکھ بھی چک کے بے ادبی نال گل نہیں کرنی چاہیدی ادب کریا کر اپنے استاداں دا استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا استاد ماں پیو دی جا ہوندر انہاں دا رتبہ اعلی ای بچے باغ دے پھل خود نے استاد نہ دے والی اے نہ قومن تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی استاد دی جسے قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا استاد دی نہ بندہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا اللہ اللہ میں قربان جاواں پہلا اصول جدی کول علم سیکھنا ہے ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے دوسرا اصول حضرات محترم علم حاصل کرنا ہے علم پڑھنا چاہتے ہو علم سیکھنا چاہتے ہو پھر گھر چھڑنا پائے گا اپنا پنڈ چھڑنا پائے گا اپنا ملک چھڑنا پائے گا اپنا نرم گرم بستر چھڑنا پائے گا جناب پردیس ملنا پائے گا بندہ کرے بیٹھا رہے کرے بیٹھے علم نہیں لبدا اسی دے ٹھنڈے ڈبے دے تھلے بے کے علم نہیں لبدا نرم نرم مولٹی فون تے سون علم نہیں لبدا علم ہونوں لبدا ہے جڑا مدرسیاں دے اندر آ کے انہاں چٹائیاں دے تے زندگی بسر کردا ہے اپنی ماں دے ہاتھ دے پکے پروٹھے چھڈ کے تے مدرسے دیاں رکھیاں سکھیاں تے گزارا کردا ہے علم ہونوں لبدا ہے جڑا اسی دے ٹھنڈے ڈبے تھلے بہ جائے
جائے تے جناب سونے جناب کمدے تے صوفے تے بیٹھ کے سامنے لیپ ٹاپ رکھ لوے تے کہے میں پڑھ کے لیپ ٹاپ تو عالم بن جاواں گا لیپ ٹاپ دے سامنے بیٹھے علم نہیں لبدا علم استاداں دے سامنے بیٹھے لبدا ہے استاداں دے سامنے تو تانوں علم لبدا ہے اگر علم سیکھنا چاہندے ہو پھر گھروں نکلنا پے گا پھر جناب مدارس دا رخ کرنا پے گا سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دی ایک حدیث پڑھن واسطے صرف ایک حدیث پڑھن واسطے ایک مہینے دا سفر طے کیتا ہے پرانا دور اٹھاں دا سفر تے جناب گھوڑیاں دا سفر اس دور وچ ایک مہینے دا سفر طے کیتا صرف ایک حدیث واسطے صرف ایک حدیث واسطے اللہ اللہ تے ایتھے بلا کی میں تہاڈی گل نہیں کر لگا میں انہاں دی کر لگا جڑے جی کردے نے تسی تے بندے چنگے اللہ دے دین واسطے آئے ہو کئی بندے انجدے بھی نے کئی بندے انجدے بھی نے انہاں نو مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب یا انہاں دی انتظامیہ تے لوگ جلسے دی دعوت دین گئے نے او بھائی جان پروگرام میں تشریف لے کے آ جے تے فلانے علماء بھی آ رہے نے صحیح البخاری دی تقریب ہو رہی ہے ورنہ کو آکھیا چوڑ ہون گے کہ نہیں ہون گے چوڑ پکڑ گے کہ نہیں پکڑ گے چوڑ تے پتہ کرے بھی کھادا یار چوڑاں دی کیڑی گل ہے اللہ دا دین سنن آیا کر چوڑاں دی کادی حیثیت تے چوڑ بندہ کرے بھی کھاندا اللہ بھی جاندے نے اللہ دا دین دا شوق لے کے آ کر اور 3 کلومیٹر سفر کرنا ہوے تے وچ چوڑاں لے کے آنا ہے حضرت جابر نے ایک مہینے دا پینڈا طے کیتا ہے صرف نبی پاک دی حدیث پڑھن واسطے اس واسطے جدوں بھی مدارس وچ آؤ جدوں بھی مساجد اندر جلسہ چھڑنا ہو اودوں ذہن وچ روٹی دا خیال نہ ہوے اودوں ذہن وچ ہوے میں کچھ سیکھ کے جانا ہے میں کچھ پڑھ کے جانا ہے اللہ اللہ دے قربان جاویں دوجا اصول ہے تیسرا اصول ہے حضرات دی وقار اگر علم حاصل کرنا ہے یا اپنے بچوں نوں علم پڑھانا ہے تے تیسرے نمبر تے علم دا شوق بھی ہونا چاہیے ہر کام بندہ 2 وجہ تو کردا ہے یا مجبوری تو کردا ہے یا شوق تو کردا ہے جڑا کام بندہ مجبوری تو کرے جدوں تک مجبوری اودوں تک کرے گا جدوں مجبوری مک گئی کام چھڑ دے گا جڑا کام بندہ شوق تو کردا ہے ذوق تو کردا ہے او کام بندہ کنٹینیو رکھدا ہے جاری رکھدا ہے کردا رہندا ہے اپنے دل وچ علم دا شوق پیدا کر اپنے بچیاں دے دل وچ علم دا شوق پیدا کر اسی اپنے بچیاں دے دل وچ ہی پیدا کرنے ہاں بچہ جامعہ رحمان آیا جناب مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب دے ادارے وچ آیا 15 دن رہ کے گیا واپس گھر گیا 2 چھٹیاں گزاریاں تے جناب مدرسے والد صاحب نے تیار کیتا چل پتر میں تیرے مدرسے چڑھ کے آواں تے بچہ رون لگ پیا کہندا نہیں ابو جی میں نہیں جانا میرا دل نہیں لگدا مینوں اوتھے امی یاد ہوندی ہے مینوں ابو یاد ہوندا ہے میں نہیں جانا تے اگوں ابا کہندا پتر پڑھ جا کے پڑھن دا بڑا فائدہ ہی ویکھیا ہی پسوری کڈی وڈی گڈی لئی پھردا ہی ویکھیا ہی فلانے مولوی کول کڈی وڈی گڈی ہے پتر پڑھ جا کے تم ایڈی ایڈیاں گڈیاں جھوٹے گا ایک ہی گل ہے علم دا شوق پیدا ہو رہا ہے جب آپ اپنے بچے کو یہ کہیں گے کہ بیٹا جاؤ جا کے پڑھ کے آؤ آپ بڑی گاڑی میں بیٹھو گے تو تیرے بچے دے دل چ علم دا شوق پیدا نہیں ہونا انہیں کہنا کیڑا بیڑا ہوئے میں بھی فورچونر تے چڑھ جاواں کیڑا بیڑا ہوئے میرے تھلے بھی گرینڈا آ جائے اللہ اللہ انج بچیاں دے دل وچ علم دا شوق نہیں آندا علم دا شوق پیدا کرن واسطے ضروری ہے اپنے بچیاں نوں نیک اللہ دے دین دے جڑے خادم نے جنہ محنتاں کیتیاں انہاں دی مثالاں دے اپنے بچے نوں مثال دے امام بخاری دی اپنے بچے نوں مثال دے امام ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ دی اپنے بچے نوں مثالاں دے مفسرین و محدثین دیاں جنہ پتہ نہیں کنے کنے سفر اللہ پاک دے دین دی خاطر کیتے نے حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اے دین دا علم حاصل کرنے واسطے 1.5 لاکھ دینار خرچہ کر دیتا سیدنا حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے اے دین دا علم سکھن واسطے اپنا گھر تک بیچ دیتا پیراں چ پاؤن نوں جُتی نہیں رہے گی تے کئی دن بغیر ننگے پیر پھردے رہے علم سکھن واسطے انج دیاں مثالاں دے اپنے بچیاں نوں اج ساڈے کنے کچھ شاگرد نے کوئی ساڈے شاگرد نہیں حضرت امام ابن سیرین دے 40,000 شاگرد سن حضرت امام حالانکہ اودوں واٹس ایپ بھی کوئی نہیں ایمو بھی کوئی نہیں یوٹیوب بھی کوئی نہیں گوگل بھی کوئی نہیں حضرت امام بخاری دے 90,000 شاگرد سن سو کوئی اودوں کسی قسم دا جناب میڈیا کوئی نہیں سوشل میڈیا کوئی نہیں ایک آدھی برکت ہے اس علم دی برکت ہے انج دیاں مثالاں دے اپنے بچیاں
بچیاں نو تاکہ تواڈے بچیاں دے دلاں دے اندر علم دا شوق پیدا ہو جائے حضرات تیزی وقار تیجا اصول چوتھا اصول کیے اپنے بچیاں دے دل وچ علم دا ذوق پیدا کرن دا چوتھا اصول ہے اپنے بچیاں نو کہو بیٹا دعاواں لیا کرو دعا تو بغیر بھی علم نہیں آندا استاداں کولوں دعا لیا کر اپنے والدین کولوں دعاواں لیا کر بزرگاں کولوں دعاواں لیا کر وڈیاں کولوں دعاواں لیا کر دعا نال بھی علم لبدا ہے اللہ اللہ اچھا ایک طریقہ ایک ہوندا دعا لینا ایک ہوندا دعا کروانا کیویں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے عرض کردے نے محبوب تسی حدیثاں بیان کر جو میں چھتی چھتی یاد کردا رہنا لیکن کچھ دنوں تو میں نے تواڈیاں حدیثاں بھولن لگ پیاں نے یاد نہیں رہندیاں میرے آقا فرمایا زمین تے کپڑا بچھا حضرت ابو ہریرہ نے کپڑا بچھایا میرے پیغمبر نے دعا فرمائی گفتگو فرمائی حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں چوک کے کپڑا کر کے سینے نہ لا لیا فرماتے نے جس دن میں سینے نہ لایا اس تو بعد میں نبی پاک دی کوئی حدیث بھلی کوئی نہیں ہر گل میں یاد رہن لگ پئی نو کہندے نے دعا کروانا ایک ہوندا دعا لینا او بڑا کیویں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے نے میں اپنی خالہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی درج کی تھی خالہ جی جدن نبی پاک تواڈے گھر وچ رات گزارنا ادھر مینوں بھی دسیا جے میں بھی رات تواڈے گھر اندر گزاراں گا میں دیکھنا چاہنا نبی پاک دا رات دا شیڈول کیے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ میمونہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ جدن نبی پاک انہاں دے گھر وچ رات گزارن آئے انہاں حضرت ابن عباس نو دس دتا حضرت ابن عباس آ گئے فرماتے نے میں عشاء دی نماز پڑھ کے نبی پاک دے گھر تشریف لے کے آیا بستر لگ گیا ہے نبی پاک کنج کر کے لیٹ گئے تے میں آپ دے پیراں والے پاسے بستر دے پراں کر کے لیٹ گیا میں تے ستا ہی نہیں میں تے جاگنا تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دار اللہ دے پیغمبر ایک چھوٹی جی مشک لٹکی ہے شنن معلقہ نبی پاک اس مشک دے کول گئے آپ نے دے وچوں پانی کڈیا وضو فرمایا 2 رکعت نماز پڑھی پھر نبی پاک آ کے اپنے بستر تے لیٹ گئے میرے دل اندر خیال آیا ممکن ہے نبی پاک دوبارہ بیدار ہون دوبارہ وضو کرن تے پانی کوئی نہیں نکی جی مشک کے پانی مک گیا ہوئے گا فرماتے نے میں دبے پاؤں اٹھیا آہستہ رویدہ خرامہ میں چپ کے مشک اتاری پانی بھریا تازہ ٹھنڈا میٹھا پھر اس جگہ تے مشک لٹکا دیتی تے میں واپس آ کے لیٹ گیا میرا اندازہ سچ نکلیا تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک دوبارہ بیدار ہوئے نبی پاک مشک دے کول گئے میرے نبی نے کر کے مشک نو پکڑیا تے مشک پانی نال بھری ہوئی ہے آقا فرماتے نے میمونہ پانی تے کوئی نہیں سی پانی کتھوں آیا اے مشک وچ پانی کنے بھریا ہے تے نبی پاک نو سیدہ میمونہ عرض کر دیا نے محبوب اے پانی ہے جڑا بچہ لیٹیا عبداللہ بن عباس نے بھریا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے ادھر میرے ویکھنا علیہ السلام دے ہاتھ وچ جو مشک پھڑی گئے اینج ہاتھ وچ مشک ہے تے دعاواں والا بٹن آن ہو گیا ہے دعاواں والا بٹن آن ہو گیا ہے ہم صاحب والیا دعاواں والا بٹن بھی ہوندا ہے دعاواں دا میں دساں تینوں دعاواں والا بٹن کیڑا ہے ایتھوں گھر جانا ہے تے جا کے اپنی امی دے پیر دبان لگ جانے نے ایتھوں گھر جانا ہے انج جا کر کے اپنے ابو دا سر دبان لگ جانا ہے تو اپنے ابے دا سر دبان لگ جائے گا انج سمجھ جویں بٹا دعاواں والا بٹن آن ہو جائے گا دعاواں شروع ہو جان گیاں تیری امی تینوں دعاواں دے لگ جائے گی تیرا ابو تینوں دعاواں دے لگ جائے گا حضرت ابن عباس فرماتے نے مشک ہاتھ وچ دعاواں والا بٹن آن ہو گیا نبی پاک فرماتے نے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ سونیا اے جڑا ابن عباس نو کتاب دا علم عطا کر دے تے دین دی فقاہت عطا کر دے فرماتے نے نبی پاک نے مینوں دعا دے دیتی میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہے اللہ پاک نے 13-14 سال دی عمر دے اندر حضرت ابن عباس نو قرآن دا مفسر بنا دیتا مفسر قرآن بنا دیتا جانتے جے مفسر قرآن کسے کہتے ہیں جو قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہو یہ کب نازل ہوئی یہ کیوں نازل ہوئی اس کا سبب نزول کیا ہے اس کا زمانہ نزول کیا ہے یہ نازل کس مقصد کے لیے ہوئی جو قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہو اسے کہتے ہیں مفسر قرآن اللہ پاک نے 13 سال دی عمر دے اندر حضرت ابن عباس نو
مفسر قرآن بنا دیتا ایک قاضی برکتے ایک استاد محترم محمد الرسول اللہ دی دعا دی برکتے دعا لیا کر اپنے استادہ دے کھوڑو یہ ہو گیا 4 اصول تے 5واں اصول تے میرا سلام 5واں اصول ہے جدو اللہ پاک تنو علم دے دے پھر سینے وچ قرآن آ جائے قرآن دا ترجمہ بھی آ جائے قرآن دی تفسیر بھی آ جائے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی حدیث آ جان پھر اپنے پڑھے ہوئے علم تے عمل کرنا ہے اپنے پڑھے ہوئے علم تے فخر نہیں کرنا اپنے پڑھے ہوئے علم تے غرور نہیں کرنا اے نہیں کہنا اور میرے ورگا علاقے وچ ہے تے سامنے آوے اور میرے جڑا ہے تے میرے اگے آوے اور میرے جڑا تے ہے ہی کوئی نہیں اور میرے مقابلے دا تے ہے ہی کوئی نا 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 انج دیاں گلاں عالماں نوں نہیں پھبدیاں انج تے بڑے بڑے جملے عالم نہیں بولیا کر دے عالم کی شان یہ ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ کی زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرتے ہیں تو عالم ڈرتے ہیں جس سینے وچ علم آ جائے اس سینے وچ غرور نہیں رہندا تکبر نہیں رہندا حسد نہیں رہندا بغض نہیں رہندا اس سینہ حسد تے بغض تے کینے تو پاک ہو جاندا ہے جس سینے وچ علم آ جائے عالم ہوندا ہے جڑا غرور نہ کرے تکبر نہ کرے عاجز ہوے علم جنہ بہتا بندے کول ہوے انہاں عاجز بہت آنا چاہیے انہاں اپنے آپ نو انہاں نیو کے رکھنا چاہیے من تواضع للہ رفعہ اللہ جڑا بندہ اپنے آپ نو اللہ واسطے نیواں کردا ہے اللہ انہوں اونچیاں کر دیندے نے عاجز ہونا عالم دی نشانی ہے عاجز مہندی ہر دکھ سہندی پھر تلیاں تے چڑھ بیندی عاجز ٹوپی سیون کارن ہوندی ہے لیراں لیراں پھر سیران دی شان بناوے غریب فقیر امیران قال اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ پاک سانو عالم بنائے تے انجدہ بنائے تے انج علم حاصل کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضرت صاحب فرما رہے نے کوئی اشعار نے وہ ذکر کر دیا 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں بکر عمر عثمان حیدر کا میرا امام یہ نجم ہدایت ہے بودر خود خو سفیان کیوں ہم کو نہ پیارے ہو آقا نے سوارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ بھئی احباب مدرسے دی بیک سائٹ تے کھانے دا انتظام ہے احباب دعا تو بعد کھانا کھا کے جانا کھانا لگ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے محترم کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما اللہ اس ادارے کی کامیابی کے لیے جتنے لوگ محنت کرتے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اللہ معاونین منتظمین کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما میرے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ اس مجلس میں کو مقروض آیا کر دے دور کر دے کو پریشان آیا پریشانیاں دور کر دے کو دکھی دل لے کے اللہ دکھ دور فرما دے کو بے اولاد آیا اللہ اولاد عطا فرما دے مولا کریم جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گی وہ اپنی رحمت سے درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا